ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے میری بہو کو، اس لباس میں بہت پیاری لگ رہی ہو آپ۔ حسنہ بیگم ہانی کی نظر اتارتے محبت پاش نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جو اس وقت خاندان کے رسم و رواج کے مطابق تیار ہوئی بہت حسین لگ رہی تھی۔ بی بی سائیں کے آرڈر پر ہانی کو مکمل بلوچی گیٹ اپ میں تیار کیا گیا تھا۔ فرسٹ ریڈ باڈی بلوچی فراک جس کے گلے سے لے کر دامن تک اور بازو پر گولڈن نگوں اور موتیوں سے فل ایمبرائڈری کی گئی تھی کے ساتھ فل کامدار کھلے پانچوں والے شلوار پہنے ہانی عام روٹین سے ہٹ کر بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس پر ٹوٹ کے روپ آیا تھا۔ خاندانی زیورات اور ڈارک میک اپ میں ڈریس کا ہم رنگ بارڈر والا دوپٹہ کمر کے پیچھے سے گزار کر بازو پر ڈالے ہانی نازک سے سراپے کے ساتھ آج حوروں کے حسن کو بھی مات دیتی دیکھنے والوں کو اپنا دیوانہ بنا رہی تھی۔ حسنہ بیگم نے ریڈ کلر کی شال ہانی کے سر پر دلہن کے سٹائل میں سیٹ کر دی تھی، جس کی وجہ سے وہ بالکل گڑیا سی لگ رہی تھی۔ حویلی کے زنانہ خانے میں موجود تمام خواتین کی نظر حسنہ بیگم کے ساتھ سیڑھیاں اتر کر نیچے آتی ہانی پر جم کر رہ گئی تھی۔ وہاں موجود بہت سی حسد بڑی آنکھیں بھی چاہنے کے باوجود ہانی کے بے پناہ حسن کو جھٹلا نہیں پائی تھی۔ اسی حسن کے جال میں سہل کو پھنسا کر یہ حویلی میں داخل ہوئی ہے۔ آخر ہے نہ اسی خاندان کی جو ہمیشہ اپنی دشمنی میں ایسی اوچھی حرکتیں کر کے ہی آگے بڑھے ہیں۔ ہانی کے بے پناہ حسن کو دیکھتے تانیہ بیگم دل ہی دل میں جل کر خاک ہوئی تھی۔ قبیلے کے تمام خواتین آج حویلی میں ہانی کے منہ دکھائی کے رسم کے لیے موجود تھے۔ حسنہ بیگم نے ہانی کو لا کر بی بی سائیں کے پاس صوفے پر بٹھا دیا۔ ہانی کا حسن بی بی سائیں کو پہلے دن ہی بہت سارے خدشات میں مبتلا کر گیا تھا، جن میں سے کچھ تو حقیقت بن کر ان کے سامنے آ چکے تھے۔ رسم کافی دیر چلی تھی۔ اتنی دیر بھاری بھرکم لباس کے ساتھ بالکل سیدھا بیٹھ کر ہانی تھکن کے ساتھ ساتھ خاصی اکتاہٹ کا شکار بھی ہو چکی تھی، مگر مروتن چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ سب سے مل رہی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہاں موجود بہت سی خواتین کے دل میں اس کے لیے صرف اور صرف نفرت ہی ہے، جو چہرے پر بناوٹی مسکراہٹ سجائے صرف سیاحان کے ہاتھ اس سے مل رہی تھی، اس سے عزت دے رہی تھی، تو پھر وہ بھی سیاحل کی ہاتھ یہ سب تو کر ہی سکتی تھی۔ جیسے اس کے شوہر کو اس کی عزت اور احترام عزیز تھا، ویسے اب اس کے لیے بھی سیاحل خان کی عزت اور مقام اپنی جان سے بڑھ کر تھے۔ پتہ نہیں سیاحل نے کب تک آنا ہے، میں نے تو آج شام کے کھانے کا اہتمام سب گھر والوں کا ایک ہی جگہ پر کروانا تھا۔ اتنے دن ہوئے ایک ساتھ کھانا کھائے، سب مہمان خواتین رسم کے بعد جا چکی تھی۔ جب ڈرائنگ روم میں بیٹھے بی بی سائیں اپنی حواش کا اظہار کرتے ہوئے بولی تھی، آج کا صبح سے ان کا سیاحل سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ خدا بخش سے پوچھنے پر اس نے بھی کوئی واضح جواب نہیں دیا تھا۔ بی بی سائیں اپنی بہو سے پوچھ لینا، سیاحل اپنی چہیتی بیوی کو تو لازمی بتا کر گیا ہوگا۔ تانیہ بیگم نے کینہ توز نظروں سے سمن کے ساتھ باتوں میں مصروف ہانی کو بیچ میں گھسیٹا تھا۔ ہانی ان کی بات پر چونک کر متوجہ ہوئی تھی۔ نہیں، مجھے تو اس نے کچھ نہیں بتایا اس بارے میں۔ ہانی تانیہ بیگم کے لہجے کی برہمی محسوس کرنے کے باوجود بہت ہی نرمی سے بولی، مگر اس کے سہل کو بلانے کے انداز پر وہاں موجود سب خواتین نے کافی اچنبھے سے اس کے جانب دیکھا تھا۔ اس نے کیا ہوتا ہے لڑکی، سر کا سائیں ہے، تمہاری عزت سے مخاطب کیا کرو، سردار ہے وہ، یہاں کا کوئی عام مرد نہیں، وہ ویسے بھی شوہر عام مرد ہو یا سردار، بیوی کا فرض بنتا ہے کہ اس کی عزت کرنا۔ تمہارے ہاں نہیں کرتی ہوں گی عورتیں اپنے شوہروں کی عزت، مگر ہمارے ہاں بہت رتبہ ہے شوہر کا سائیں، اور آپ کہہ کر بلایا کرو اپنے شوہر کو جیسے یہاں کی باقی خواتین بلاتی ہیں۔ اگر خوش قسمتی سے اس حویلی میں آ ہی گئی ہو تو یہاں کے طور طریقے بھی سیکھو، آئندہ میں اپنے پوتے کے لیے تمہارے منہ سے ایسے الفاظ نہ سنو۔ بی بی سائیں کو سہل کے لیے ہانی کا انداز بہت برا لگا تھا، اسی لیے وہ اس بات کو بنیاد بنا کر ہانی کو اچھی طرح جارتی اپنی کل سے دل میں دبی بڑاس نکال گئی تھی۔ ڈرائنگ روم میں بالکل سناٹا سا چھا گیا تھا۔ ہانی اتنی انسلٹ پر آنکھوں میں نمی بڑے ہکا بکا سے ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اگر وہ غلط تھی تو اس سے یہ بات آرام سے بھی تو بتائی جا سکتی تھی، اتنا بے عزت کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اگر وہ سیاحل خان سے محبت کرنے سے پہلے والی ہانی ہوتی تو اب تک ان کو بہت ہی عزت کے ساتھ اپنی اس بے عزتی کا جواب دے دیتی، مگر اس وقت وہ صرف اور صرف سیاحل کا خیال کرتے سب کا کڑوا گھونٹ پی کر رہ گئی تھی۔ بی بی سائیں اپنی بات کہہ کر وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ ہانی کی بے عزتی پر دل میں پھوٹتے لڈو کے ساتھ بے پناہ خوشی محسوس کرتے تانیہ بیگم بھی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ ان کا تو جیسے مقصد پورا ہو چکا تھا۔ ہانی بیٹا، بی بی سائیں کی باتوں کا برا مت منائیے گا، وہ ایسی ہے مزاج کی، ذرا تیز مگر اپنے بچوں سے بے حد محبت کرنے والی۔
ان کو آپ کا سیاحل کا نام عزت سے نہ لینا بہت غصہ دلا کے اسی وجہ سے وہ تھوڑی ہائپر ہوگی. اپنی بیٹوں سے بھی کہیں زیادہ آگے انہیں سیاحل ہے. وہ سیاحل کے حوالے سے کچھ بھی غلط بات برداشت نہیں کر سکتی. سیاحل آپ کا شوہر ہے نا، اور بیوی اپنے شوہر کو عزت سے بلاتی ہے، اچھی لگتی ہے. ہانی کا زرد پڑتا چہرہ دیکھ حسنہ بیگم ہانی کو اپنے ساتھ لگا کر محبت سے سمجھاتے ہوئے بولی، وہ مجھے یہ بات آرام سے بھی تو کہہ سکتی تھی نا. اب اتنی سی بات میں میرے خاندان کو گھسیٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا یوں ملازمین کے سامنے مجھے ان کا بے عزت کرنا ٹھیک تھا آپ کی نظر میں؟ پلیز آپ ان کی بات کو جسٹیفائی مت کریں. پہلے دن جب میری سیاحل سے ملاقات ہوئی تب ہمارے درمیان صرف دشمنی ہی تھی. تب سے میں اسے تم کہہ کر ہی مخاطب کرتی آئی ہوں. نہ کبھی اس نے مجھے ٹوکا، نہ میں نے اس بات پر دھیان دیا، مگر بی بی سائی نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا. ہانی آنکھوں میں آنسو بھرے وہاں موجود باقی سب خواتین کے سامنے اپنی بات کہتی وہاں سے نکل گئی تھی. چلو جی، اب اس بورنگ سی حویلی میں تھوڑی سی تو ایکسائٹمنٹ بڑھی. کوئی تو آئی بی بی سائی کی ٹکر کی. شمسا سمن کے کان میں غصے مزے لیتے ہوئے بولی، تم ہر وقت فضول ہی بولتی رہنا. سمن اس کو گوتی ہانی کے پیچھے اٹھ گئی تھی. بابی سائی پلیز نیچے آ جائیے کھانا کھانے. ادا سائی حویلی پہنچ چکے اور وہ اور باقی سب بھی کھانے کے ٹیبل پر آنے والے ہیں. بی بی سائی کا آرڈر ہے، آپ بھی جلدی سے آ جائیے. سمن دستک دے کر اندر داخل ہوتے بیڈ پر نیم دراز ہانی سے مخاطب ہوئی تھی، جو جولی تو کچھ حد تک اتار چکی تھی مگر میک اپ اور ڈریس ابھی تک وہی پہنا ہوا تھا. یہ بھی بی بی سائی کا آرڈر تھا، ورنہ ہانی نے تو 2 منٹ بھی نہیں لگانے تھے چینج کرنے میں. مجھے ایک بات بتاؤ سمن، آپ لوگ کیسے رہ لیتے ہو یہاں جہاں ہر کام کسی ربوٹ کی طرح کرنا پڑتا ہے؟ بی بی سائی کے کہنے پر اٹھو بیٹھو، کھاؤ پیو، پہنو بولو مت بولو، واٹ از دس؟ کیا تم لوگوں کا دل نہیں کرتا اپنی مرضی کرنے کا؟ ہانی ایک دن میں ہی حویلی کے اس عجیب و غریب ماحول سے عاجز آ چکی تھی، اس لیے موقع ملتے وہ سمن کے سامنے اپنی بڑاس نکالنے لگی تھی. اور اب زیادہ غصہ تو اسے یہ سن کر آ رہا تھا کہ سیال حویلی میں آ چکا مگر وہ اس سے ملنے نہیں آیا. ہانی کے چڑے انداز پر سمن مسکرا دی تھی، ایسا کچھ نہیں، آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے کیونکہ بی بی سائی کی پوری توجہ اس وقت صرف اور صرف آپ کی جانب ہے. سمن کی بات پر ہانی سر جھٹک کر رہ گئی. وہ جانتی تھی یہاں ہر کوئی بی بی سائی سے دبنے والا، ان کے گن گانے والا ہی ہے، چاہے وہ جو بھی کرتی. پرابلم تو ہانی کو بھی ان سے کوئی نہیں تھا، مگر وہ خود صبح سے ہانی کو ٹارگٹ کی اب کافی حد تک خود سے بدگمان کر چکی تھی. ہانی مزید کچھ بھی بولے بغیر سمن کے ساتھ نیچے آ گئی تھی. وہ ادا سائی کی کرسی ہے، آپ کو ان کے ساتھ والی کرسی پر ہی بیٹھنا چاہیے. سمن ڈائننگ ٹیبل کے ایک سرے پر موجود کرسی کی جانب اشارہ کرتے بولی، جس کے ایک جانب بی بی سائی بیٹھی تھی جبکہ دائیں جانب والی کرسی اب بھی خالی پڑی تھی. ویسے تو ان کے ہاں دسترخوان پر ہی کھانا کھانے کا دستور تھا، مگر کچھ دنوں سے بی بی سائی کے لیے گھٹنوں میں درد ہونے کی وجہ سے نیچے بیٹھنا تکلیف دہ تھا، اسی لیے ان کے ہاتھ آج سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر ہی موجود تھے. ہانی سمن کی بات پر اس بات میں سر ہلاتے اسی کرسی کی جانب بڑھی تھی. اس سے پہلے کہ ہانی کرسی کے قریب پہنچ کر بیٹھتی، تانیہ بیگم وہی کرسی گھسیٹ کر اس پر بیٹھ چکی تھی. ان میں سے کسی پر بیٹھ جاؤ، ابھی یہاں بیٹھنے کی اوقات نہیں تمہاری. زہر ہند لہجے مگر دھیمی آواز میں بولتی وہ ایک جتاتی نظر ہانی پر ڈالتے رخ موڑ گئی تھی. ہانی ان کی اس بچکانہ حرکت و تلخی بڑے انداز پر کچھ دیر تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائی تھی. وہاں موجود باقی عورتیں بھی ان کی جانب متوجہ تھیں، جبکہ بی بی سائی سب سن کر بے انجان بنی بیٹھی تھی. ہانی بیٹا، آپ یہاں آ جاؤ میرے پاس. حسنہ بیگم یہ سب افسوس بڑی نظر سے دیکھتی ہانی کو اترا چہرہ دیکھ شفقت بڑے نرم لہجے میں ہانی سے مخاطب ہوئی تھی، جس پر ہانی بنا کچھ بولے ایک گہرا سانس ہوا میں خارج کرتی ان کی جانب بڑھ گئی تھی. آج سے پہلے اس نے کبھی ایسی کسی بھی بات پر تحمل کا مظاہرہ نہیں کیا تھا. خود کو بے عزت کرنے والوں کو وہ کسی قیمت پر نہیں چھوڑتی تھی، مگر پہلے ہی دن وہ کوئی بھی ڈرامہ نہیں بنانا چاہتی تھی. لیکن یہ خواتین اپنے ناروا سلوک سے مسلسل کا صبر آزما رہی تھی. اسے وہاں بیٹھے بھی کچھ سیکنڈ ہی گزرے تھے جب اسے سہل گھر کے باقی مرد حضرات کے ساتھ اندر آتا دکھائی دیا تھا. سہل کے بےتاب نظروں نے ہانی کو ڈھونڈا تھا. جیسے ہی اس کی نظر حسنہ بیگم کے ساتھ اپنی جانب دکھتے ہانی پر پڑی، ہانی فوراً نظریں پھیر گئی تھی جنہیں سہل کے زیرک نگاہوں نے نوٹ کر لیا تھا. سہل کی نظریں ہانی کے حسین روپ کا طواف کرنے لگی تھی. آج وہ دوسری بار اس کو اس طرح تیار دیکھ رہا تھا اور اس بار بھی اس کا یہ دل فریب پڑی جیسا روپ سیدھا سہل خان کے دل پر اٹیک کر گیا تھا.
سہل سب سے پہلے بی بی سائیں کی جانب بڑھا تھا۔ سہل سے ملتے بی بی سائیں نے جتاتی نظروں سے ہانی کی جانب دیکھا تھا، جیسے اسے سمجھانا چاہتی ہو کہ سہل خان کی زندگی میں ہانی ان کے بعد تھی، جبکہ ہانی ان خواتین کی ذہنیت پر افسوس کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، جو نہ جانے کیوں اس احساس سے کمتری و خوف کا شکار تھی کہ ہانی سہل کو ان سے چھین لے گی۔ مگر بی بی سائیں کی مسکراہٹ غائب اس وقت ہوئی تھی جب سہل ان سے ملنے کے بعد بجائے ان کے پاس بیٹھنے کے ہانی کی دوسری جانب پڑی خالی کرسی پر آ بیٹھا تھا۔ اب کی بار ہانی نے نظریں اٹھا کر ان کی جانب دیکھا تھا، جو کینہ توز نظروں سے ہانی کو گھور رہی تھی۔ ہانی کو اچانک اس سچویشن میں مزہ آنے لگا تھا۔ بہت مشکلوں سے اس نے اپنی بے ساختہ عمر ڈالنے والی مسکراہٹ روکی تھی۔ تانیہ بیگم نے سب کے سامنے اوقات کا بول کر اسے وہاں نہیں بیٹھنے دیا تھا۔ سہل نے وہی کرسی چھوڑ کر ہانی کے پاس آ کر بیٹھتے اس کے اوقات اور مرتبہ بنا کچھ بولے ہی سب واضح کر دیا تھا۔ تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ سہل ہانی کو پلیٹ اور چمچ سے کھیلتا دیکھ ٹوکتے ہوئے بولا۔ بھوک نہیں ہے؟ ہانی نے بنا اس کی جانب دیکھے روکھے سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ ہانی کھانا کھاؤ، سہل نے دبے مگر ذرا سخت لہجے میں کہا تھا۔ وہ دونوں بہت ہی آہستہ آواز میں بات کر رہے تھے کہ چاہنے کے باوجود کوئی سن نہیں سکتا تھا۔ نہیں کھاؤں گی، میری مرضی۔ ہانی جو صبح سے سہل کے خاندان والوں کے آرڈر چپ چاپ مان رہی تھی، اب اسے سامنے دیکھ اپنی ساری بڑاس اس بندے پر نکالنی چاہی تھی، جس کی جانب سے اسے معلوم تھے اس کی ہر گستاخی برداشت ہو سکتی ہے۔ ہانی کے چڑے ہوئے انداز پر سہل ایک نظر سے گھرتا خاموش ہو گیا تھا۔ اسے اپنی بیوی کا موڈ کافی بگڑا ہوا لگا تھا۔ ہانی کی ٹینشن اور غصے میں کھانا نہ کھانے والی عادت سے وہ اچھی طرح سے واقف ہو چکا تھا۔ اسے اب محسوس ہو رہا تھا شاید آگے کی اس کی پوری زندگی اپنی بیوی کو زبردستی کھانا کھلانے ہی گزرنی تھی۔ بابی سائیں، یہ ڈش ذرا ادا سائیں کو پاس کر دیں۔ شمشاد نے تانیہ بیگم کے اشارے پر ایک ڈش ہانی کی جانب بڑھائی تھی۔ ہانی یہ سب دیکھتی اس بات کے پیچھے چھپا ریزن بانپ گئی تھی، یہ لے سائیں قورمہ ٹیسٹ کرے۔ ہانی جانتی تھی تانیہ بیگم اس کے منہ سے کیا سننا چاہتی تھی، اس لیے ان کے دل کی تسلی کے لیے ہانی چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ لاتی لفظوں کو چھپا چھپا کر بولتی سہل سے مخاطب ہوئی تھی۔ سہل جو پانی پی رہا تھا اچانک ہانی کی جانب سے اتنی عزت بھرے لفظوں کے حملے پر اسے زور کا اچھو لگا تھا، اور اس کو بری طرح سے کھانسی کا دورہ شروع ہو چکا تھا، جس میں سہل کی واضح ہنسی بھی شامل تھی۔ ہانی حیران پریشان نظروں سے سہل کی جانب دیکھ رہی تھی، جس کی سفید رنگت کھانسی کی وجہ سے لال ہو چکی تھی، اور کھانسی ختم ہوتے ہی سہل نے ایک جاندار کہکا لگایا تھا۔ میڈم، اس طرح اچانک حملہ آور ہونے سے پہلے بندہ تھوڑا سا تو آگاہ کر ہی دیتا ہے۔ ویسے تمہیں یہ بولنے کو کہا کس نے؟ سہل کی ہنسی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، جبکہ اپنی بات کا ایسا مذاق اڑائے جانے پر ہانی کا دماغ گھوم گیا تھا۔ باقی سب ہونک بنے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ پوری زندگی میں انہوں نے سہل کا یہ انداز نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا ہے کیونکہ بیوی شوہر کو عزت سے پکارتی ہے، اچھی لگتی ہے۔ بی بی سائیں کو سہل کا ہانی کو اتنا اہمیت دینا زہر لگ رہا تھا۔ کیوں شوہر میں ایسے کون سے سرحاب کے پار لگے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو صرف بیوی کو ہی شوہر کا عزت سے نہیں بلانا چاہیے، بلکہ اسلام کے دیے گئے برابری کے حقوق کے مطابق شوہر کو بھی بدلے میں بیوی کو اتنی عزت سے پکارنا چاہیے۔ یہ سائیں وغیرہ کہنے کی ضرورت نہیں ہانی، تم جس چیز میں کمفرٹیبل ہو وہی بولو۔ اور بی بی سائیں پلیز، میں نہیں چاہتا میری بیوی پر ایسی کوئی بھی چیز انفورس کرنے کی کوشش کی جائے جس میں وہ کمفرٹیبل نہیں، مجھے وہ ایسے ہی بہت پسند ہے۔ سہل سنجیدہ سے لہجے میں وہاں موجود باقی مردوں کو بھی جتانے کے ساتھ ساتھ بی بی سائیں کو بہت ہی نرمی سے اپنی بات سمجھاتا آخر میں ہانی کی جانب محبت پاش نظروں سے دیکھنے لگا، جبکہ اس کی بات پر شہزاد پہلو بدل کر رہ گیا تھا، جو وہاں موجود باقی کچھ مردوں کی طرح عورت کے منہ سے تو سائیں کہلوانا جانتے تھے، مگر جواب میں ان کو ویسی عزت دینے کو بالکل بھی تیار نہیں تھے۔ ایسا کرنے سے ان کی شان میں فرق نہ آ جائے۔ جبکہ سہل کی بات پر خوش ہوتے فرمان صاحب نے تائید میں سر ہلایا تھا۔ ہانی نے سہل خان کی اتنی پیاری سوچ پر فخریہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کچھ دیر کے لیے وہ سہل سے اپنی ساری ناراضگی بھولتی خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی تصور کرنے لگی تھی۔ ہانی جیسا سمجھ رہی تھی ویسا بالکل بھی نہیں تھا۔ سہل خان اس کی جانب سے اتنا بھی بے خبر نہیں تھا، باقی سب تو بالکل ٹھیک تھا۔
مگر ہانی نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ ساحل اس کی جانب دیکھنے سے گریزا تھا، جس سے ہانی کو محسوس ہوا تھا کہ وہ اب بھی اسے اگنور کر رہا ہے۔ ہانی کا کھلتا چہرہ پھر سے مرجھانے لگا تھا۔ ساحل کی باتیں بی بی سائیں اور تانیہ بیگم کے تن بدن میں آگ لگا گئی تھی۔ پہلے ساحل کا اپنی کرسی چھوڑ کر ہانی کے پاس بیٹھنا اور پھر سب کے سامنے ان کی بات پر اعتراض جتانا بی بی سائیں کو شدید غصہ دلا گیا تھا، مگر مصلحت کے تحت وہ خاموش رہی تھی، لیکن وہ یہی سمجھ پا رہی تھی جس طرح انہوں نے ہانی کو سب کے سامنے بے عزت کیا تھا، ساحل نے اسی طرح سب کے سامنے اپنی بیوی کو ڈیفینڈ کرتے بہت ہی عزت سے انہیں اپنی بات سمجھائی تھی۔ داخل ہوتے شہرین کی نظر میران پر پڑی تھی، جو ایک خاص کوٹ پہننے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ گولی لگنے کی وجہ سے اس کا ایک ہاتھ زخمی تھا، جس کو وہ ذرا سی بھی موومنٹ نہیں دے سکتا تھا۔ اسے ابھی ریسٹ کی شدید ضرورت تھی، مگر میران بنا کسی کے سنے خود کو مزید تکلیف دینے پر تلا ہوا تھا، اور شہرین ابھی اتنی حیثیت نہیں رکھتی تھی کہ میران کو کچھ کہہ پاتی۔ میں مدد کر دوں آپ کی؟ شہرین جھجکتے ہوئے آگے بڑھی تھی۔ میران جو عام حالات میں صاف انکار کر دیتا، مگر پہلے ہی اسے کافی دیر ہو چکی تھی، گڑی کی جانب دیکھتے اس نے اس بات میں حالات اجازت دی تھی۔ شہرین دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھی تھی اور میران کے ہاتھ سے کوٹ لے کر اسے پہنانے لگی تھی۔ میران شہرین کی جانب بالکل بھی متوجہ نہیں تھا، اس کا سارا دھیان ابھی تھوڑی دیر بعد پیدا ہونے والی سچویشن کی جانب تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا فیصلہ کتنا بڑا طوفان کھڑا کرنے والا تھا، مگر اس وقت اپنی بہن کا دل اپنی جانب سے صاف کرنے کے لیے وہ ایک چھوٹی سی کوشش کرنا چاہتا تھا۔ شہرین اچھے سے جانتی تھی میران کی نظروں میں اس کا کوئی مقام نہیں تھا۔ جتنا دن میں وہ اس سے مخاطب ہوتا تھا، اس سے تو کہیں زیادہ وہ اپنی ملازمین سے بات کر لیتا تھا۔ مگر اتنے دن اس شخص کے ساتھ رہتے، اسی کے بارے میں سوچتے، شہرین کے دل میں میران کے لیے محبت بڑے جذبات سار اٹھا رہے تھے، جنہیں دبانے کی بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ دبا نہیں پا رہی تھی۔ اب تو وہ اکثر اپنے آپ سے لڑنے لگی تھی کہ اپنی اوقات جانتے ہوئے بھی وہ میران بلوچ کے بارے میں بھلا ایسا کیسے سوچ سکتی تھی، مگر اس دل کا کیا کرتی جس پر کبھی کسی کا زور نہیں چل پایا تھا۔ لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ مر جائے گی، مگر اپنی فیلنگز کا پتہ کبھی نہیں میران کو نہیں لگنے دے گی، اور نہ کبھی اس سے دور جائے گی، چاہے ساری زندگی اس کی نوکرانی بن کر گزارنی پڑے۔ شہرین نظریں جھکائے اس کے کوٹ کے بٹن بند کرتے پلٹی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اسے رک جانا پڑا تھا۔ اس کی چادر کو کھنچاؤ آیا تھا۔ پچھلی بار کی طرح اس بار بھی اس کا دل زور سے دھڑک گیا تھا، مگر پلٹنے پر اس کی ساری ہوش فہمی ہوا ہوئی تھی۔ میران نے روکا نہیں تھا، بلکہ اس کی شال کے کنارے پر لگی ڈوریاں میران کی کلائی میں پہنی گھڑی میں بری طرح الجھی ہوئی تھی۔ شہرین نے فوراً نظریں اٹھا کر میران کی جانب دیکھا تھا، جو ہونہار نگاہوں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ تمہیں میں نے اس دن بھی کہا تھا، اس تھان کو اس کمرے کے اندر لپیٹ کر پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے ہی مجھے دیر ہو رہی ہے، اب اوپر سے یہ سب فضول۔ میران چادر نکالتی شہرین کو غصہ ہوتے بولا۔ شہرین جو ویسے ہی میران سے بہت گھبراتی تھی، اس کے غصے کرنے پر چادر نکالنا تو دور، شہرین کے ہاتھ ویسے ہی لرزنے لگے تھے، جو میران سے بھی پوشیدہ نہیں رہ سکے تھے۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر آج کے بعد میں نے کمرے کے اندر تمہیں اس تھان میں لپٹا دیکھا تو میں اسے آگ لگا دوں گا۔ میران اس کی مسلسل ناکام کوششیں دیکھ بازو اوپر کر کے اسی ہاتھ سے گھڑی کھول کر اتارتا شہرین کو قہر برساتی نظروں سے دیکھتا پلٹا تھا، مگر شاید وہ نہیں جانتا تھا غصے میں کہیں اس کی یہ بات واپس اسی پر پلٹنے والی تھی۔ وہ بہت زیادہ لیٹ ہو چکا تھا، جس کا غصہ بیچاری شہرین پر نکل رہا تھا۔ میران کے نکلتے ہی ہانی روکی ہوئی سانسیں بحال کرتی صوفے پر بیٹھی تھی۔ اف میرے خدا، مجھے بھی کیا ہوتا ہے ان کے سامنے۔ میران نے پہلے کبھی بھی اس سے ایسی بات نہیں کی تھی، مگر اس اچانک پیش آنے والے واقعے کے بعد میران کافی چڑچڑا سا ہوا پڑا تھا، نارمل بات کا جواب بھی غصے سے دے رہا تھا۔ صبح ہی حویلی والوں کے بہت اصرار پر وہ ہاسپٹل سے لوٹا تھا۔ ارباز کی ڈیتھ کی وجہ سے حویلی کا ماحول بہت ہی زیادہ سوگوار تھا۔ جوان بیٹے کی لاش دیکھنے کے بعد سے بشریٰ بیگم کو کسی بات کا ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ شہرین کو بھی سارے واقعے کی خبر ہو چکی تھی۔ حویلی میں شاید وہی واحد انسان تھی جسے اس سب سے بہت خوشی ہوئی تھی۔ وہ ارباز کے ظلم اور ستم کی لمبی داستانیں سن اور دیکھ چکی تھی۔ اب ظالم کو اپنے انجام پر پہنچتے دیکھ اس کا یقین اپنے غفور الرحیم رب کے انصاف پر مزید پختہ ہو گیا تھا۔
میران کا اس حساب میں انوالو ہونے کا سن کر اس سے بہت دکھ پہنچا تھا، مگر وہ اتنا تو میران کو جان ہی گئی تھی کہ وہ برا انسان نہیں تھا، ضرور کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے اس نے یہ سب کیا تھا۔ شہرین سب سے زیادہ خوش ہانی کے اپنے شوہر سردار سیال خان کے پاس چلے جانے پر تھی۔ ہانی اس کی محسن تھی، اس کے دل سے ہانی کے لیے ہر وقت دعا نکلتی تھی، جس نے اس کی زندگی عذاب سے بچا لی تھی۔ میران تم ہوش میں تو ہو؟ کیا بول رہی ہو تم؟ میران کی بات سن کر آغا جان کے ساتھ ساتھ ارشد صاحب بھی بڑھ اٹھے تھے۔ آج ان لوگوں نے اپنے کچھ ساتھی دوستوں اور قبیلے کے معزز لوگوں کی بیٹھک رکھی تھی، جس میں انہوں نے سیال خان کے خلاف قتل اور اغوا کا کیس بنا کر اسے اس کی گدی سے اتارنے کے لیے اٹھائے جانے والے بڑے قدم کے بارے میں فیصلہ کرنا تھا۔ سب لوگ سے اس معاملے میں سپورٹ لینی تھی، کیونکہ اس محفل میں سیال خان کے سارے حاسدین ہی بیٹھے تھے۔ ذوالفقار اور ارشد صاحب بہت خوش تھے کہ ان کے پاس ثبوت کے طور پر وہاں کا چشمدید گواہ میران بلوچ موجود تھا، جس کی گواہی اچھا خاصا کام کر سکتی، مگر میران کے اس طرح انکار ہونے پر انہیں شدید جھٹکا لگا تھا۔ جی آغا جان اور تایا صاحب، میں ہوش میں ہی ہوں۔ میں نے حملہ آوروں کو نہیں پہچانا، وہ نقاب میں تھی، میں بالکل بھی نہیں جانتا کہ وہ سیال خان تھا یا کوئی اور۔ میران بہت ہی تحمل سے اپنی بات دوہراتے بولا، جبکہ ان لوگوں کے ساتھ ساتھ وہاں موجود شہرام بلوچ بھی حیران نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میران واقعی سیال خان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لینا چاہتا یا اس کے اندر کوئی نئی سازش پاک رہی ہے۔ میران تم یہ ٹھیک نہیں کر رہے، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ارشد بلوچ نے میران کو وارن کیا تھا، وہ اپنے جوان بیٹے کے قاتل کو ایسے نہیں جانے دے سکتے تھے۔ انجام سے انہیں ڈرنا چاہیے جو غلط ہو، مگر میں جانتا ہوں میں کچھ غلط نہیں کر رہا۔ میران ان کی دھمکی کا جواب بہت ہی رسانیت سے دیتے وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ شہرام سمیت باقی سب میران کی اس کایا پلٹ کر اپنی جگہ ساکت بیٹھے رہ گئے تھے۔ بھابھی سائیں آپ کو ادا سائیں بلا رہے ہیں، پلیز چلی جائیے، وہ غصے میں ہیں۔ سمر اپنے کمرے میں بیٹھی ہانی کے پاس آتے منت پڑے لہجے میں بولی۔ سہل کے کہنے پر وہ اب دوسری بار ہانی کو بلانے آ چکی تھی، مگر ہانی اپنی جگہ سے ٹس سے مس ہونے کا نام بھی نہیں لے رہی تھی۔ جب سردار صاحب نے روم میں بلا کر بھی مجھے اگنور ہی کرنا ہے تو جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ابھی بھی پورا ٹائم ایک بار بھی نظر بڑھ کر نہیں دیکھا۔ میں ہی پاگل ہوں جو صبح سے یہ وزن لیے پھر رہی ہوں۔ ہانی دل ہی دل میں سہل سے لڑنے میں مصروف تھی۔ تم جاؤ اور بولو میں سو گئی ہوں۔ ہانی نے سمر کو ٹالتے پھر سے واپس بھیج دیا تھا۔ سمر ان دونوں میاں بیوی کے درمیان اپنا گن چکر بننا محسوس کر رہی تھی۔ ہانی کی بات پر وہ چپ چاپ نکل گئی تھی۔ ہانی بر سے اٹھتی، کپڑے چینج کرنے کی نیت سے دوپٹہ اتار کر بیڈ پر رکھتی ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھی تھی، جب اس سے پھر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ سمن پلیز اب کی بار اپنے اس مغرور اور گھمنڈی بائی کا پیغام مجھے سنانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ ہانی بنا پلٹے کلائیوں سے چوڑیاں اتارتے بولی۔ یہ جانے بغیر کے اندر داخل ہونے والا انسان سمن نہیں بلکہ سیال موسیٰ خان ہے۔ ہانی بے دہانی میں ہی اپنی شامت کو آواز دے چکی تھی۔ سیال بنا کچھ بولے سینے پر دونوں بازو باندھے ہانی سے کچھ فاصلے پر جا رکا تھا۔ کیا ہوا سمن؟ ہانی سمن کی خاموشی محسوس کرتے جیسے ہی پلٹی، اپنے بالکل پیچھے چند قدموں کے فاصلے پر ہوشمگی نظروں سے خود کو گھورتے سیال خان کو دیکھ ہانی کے الفاظ گم ہوئے تھے۔ کچھ کہہ رہی تھی تم؟ سیال نے ہانی کی جانب پیش قدمی کرتے ابرو اٹھا کر استفسار کیا تھا۔ نہیں۔ ہانی کا سر خود بہت نفی میں ہل گیا تھا۔ اچھا مجھے لگا یہاں کسی نے مجھے گھمنڈی اور مغرور بولا ہے۔ سیال نے ایک قدم مزید آگے بڑھایا تھا، جس پر ہانی فوراً پیچھے ہٹتی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا لگی تھی۔ دونوں کے درمیان صرف ایک قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ سیال کی پرشوق نظریں پورے بے باکی سے ہانی کے بنا دوپٹے کے حسین مہکتے سراپے کا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ سیال کا یہ انداز ہانی کی حالت خراب کر گیا تھا۔ چہرے کا رنگ کپڑوں کے رنگ سے زیادہ لال ہو چکا تھا، مگر سیال کی شوخ نگاہیں اس وقت اسے بخشنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھی۔ میری اتنے بار بلانے کے باوجود روم میں کیوں نہیں آ رہی تھی؟ سیال قدم اٹھاتا درمیانی فاصلہ بالکل ختم کر چکا تھا۔ ہانی کے ارد گرد ڈریسنگ ٹیبل پر ہاتھ رکھتے اسے اپنی قید میں لیا تھا۔ ہانی کی سانسیں بے قابو ہوئی تھی۔ میرا موڈ نہیں تھا۔ ہانی نے اپنی کیفیت پر قابو پاتے مضبوط لہجے میں جواب دیا تھا۔ ہانی سیال خان، جب میں اپنے موڈ کے کرنے پر آیا تو پرابلم بھی آپ کو ہی ہونی ہے۔ سیال کی نظریں بار بار ہانی کی لپسٹک سے سجے ہونٹوں کی جانب اٹھ رہی تھی، جنہیں محسوس کرتے ہانی بری طرح پزل ہو رہی تھی۔ آپ مجھے اگنور کر رہے تھے مسلسل، اسی لیے
حالی کے آپ کہہ کر پکارنے پر سیاحل کے ہونٹوں پر دلکش سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ امیزنگ سردارنی صاحبہ، ایک تو آپ ہتھیاروں سے لیس ہو کر میرے سامنے آتی ہیں، اوپر سے اگر میں خود کو بچانے کی کوشش کروں تو اس میں بھی پرابلم ہے۔ اگنور کرنے کی وجہ کچھ اور نہیں، ان نازک پنکھڑیوں پر لگی یہ ڈارک لپسٹک ہے۔ اب اگر باہر یہ مجھ سے کوئی غصہ ہی سرزد کروا دیتے تو۔ سیاحل نے بات کرنے کے دوران ہاتھ بڑھا کر ہانی کے ہونٹوں کو چھوتے اس کے لپسٹک انگلی پر لگا کر ہانی کے سامنے کی تھی۔ ہانی کے دل دھڑک دھڑک کر پاگل ہوتا اس کے کنٹرول سے نکل گیا تھا۔ سیاحل کی قید سے فرار تو ناممکن تھا۔ ہانی سر پیچھے کرتی ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے پر ٹکا چکی تھی۔ سیاحل کی سارے ہانی کے جسم کا سارا خون چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ سیاحل کے انداز دیکھ ہانی کو اس کا اگنور کرنا ہی بلا لگا تھا۔ وہ تو میں اب بھی ہوں، شاید منانا تھا تم نے مجھے۔ سیاحل جیسے آج ہانی کو تانگ کرنے کے فل موڈ میں ہے۔ ہانی جو بالکل ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر گرنے والی پوزیشن میں ہو چکی تھی، سیاحل نے اسے لڑکھڑاتے دیکھ جلدی سے بازو پھیلا کر اپنے ہتھیار میں لیا تھا۔ مجھے لگتا ہے سمر کو اپنے روم میں آنا ہوگا، ہم اپنے روم میں جا کر یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ سیاحل ہانی کو اٹھانے کے لیے جھکا تھا۔ نہیں، میں خود چل لوں گی، پلیز باہر سب۔ ہانی کا احتجاج ادھورا ہی رہ گیا تھا کیونکہ سیاحل آرام سے اسے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ ہانی نے حیا کے مارے آنکھیں میچ لی تھی۔ اس شخص سے ضد لگا کر اس کی بات نہ مان کر گاٹا ہمیشہ اس کا اپنا ہی ہوتا تھا، مگر پھر بھی ہر بار بھول کر وہ وہی غلطی کر جاتی تھی۔ ہانی نے معمولی سے آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھا تھا، مگر سارا کوریڈور خالی پڑا تھا، وہاں کسی اور فرد کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اس کا مطلب سیاحل پہلے ہی پوری تیاری کر کے آیا تھا۔ ہانی نے اسے گھورنا چاہا تھا، مگر اتنے نزدیک اس کی باہوں میں ہونے کی وجہ سے ہانی ایسی جرأت نہیں کر پائی تھی۔ او میرا دوپٹہ! روم میں آتے سیاحل نے ہانی کو نیچے اتار دیا تھا۔ جب ہانی کو اپنے دوپٹے کا خیال آیا تھا جو سیاحل کی زبردستی کی وجہ سے سمر کے روم میں ہی رہ گیا تھا۔ آئی ایم ویٹنگ ہانی۔ سیاحل منائیے مجھے۔ آئی ایم ویٹنگ ہانی۔ سیاحل منائیے مجھے۔ سیاحل ہانی کا بازو پکڑ کر دیوار سے ٹکائے اس کے گرد بازو کا حساب بناتے فرار کی تمام راہیں مسدود کر گیا تھا۔ ہانی کی آنکھوں میں جان تھی۔ سیاحل نے اس سے اپنے شہر میں جگڑنا چاہا تھا۔ میں صبح منا چکی ہوں آپ کو، اب میں ناراض ہوں کیونکہ کل سے آپ مسلسل میری انسلٹ کر رہے ہیں۔ اس شہر کیسے سے بچنے کے لیے ہانی نے جلدی سے نظریں پھیری تھی، جبکہ ہانی کے الفاظ سیاحل کو اچھا خاصا تپا گئے تھے۔ میں نے کب انسلٹ کی؟ سیاحل نے ہانی کو تیز نظروں سے گھورا تھا۔ اگنور کرنا، بات کا جواب نہ دینا انسلٹ کرنا ہی ہوتا ہے۔ ہانی نے بنا گھبرائے جواب دیا تھا، تو تمہارا کہنا ہے تم ناراض ہو مجھ سے، مجھے منانا ہوگا تمہیں، آر یو شور؟ سیاحل نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہانی سے پوچھا تھا، جس پر بنا اس کی بات کا سب مطلب جانے ہانی اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ میرا منانے کا انداز ذرا ڈفرینٹ ہے، مگر بہت ہی امیزنگ ہے۔ سیاحل ہانی کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے بولا اور ہانی کے ہونٹوں کو فوکس کرتے اس پر جھکا تھا۔ نہیں، میں ناراض نہیں ہوں۔ ہانی نے سیاحل کے ہونٹوں پر ہاتھ ٹکائے اسے روکنا چاہا تھا، مگر میرا تو اب منانے کا موڈ بن چکا ہے۔ سیاحل ہانی کا ہاتھ ہٹاتے شوخی سے بولا، ایسے کون مناتا ہے بھلا؟ سیاحل کو پھر خود پر جھکتے دیکھ ہانی نے اسے روکنے کی ایک اور ٹرائی ماری تھی۔ میں مناتا ہوں۔ ہانی کی سانسوں کی مہک سیاحل کو بہکانے لگی تھی۔ کیا آپ سب کو ایسے ہی مناتے ہیں؟ ہانی سیاحل کو روکنے کی کوشش میں اچھا خاصا بے تکا سوال کر گئی تھی۔ واٹ؟ سیاحل نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا، مگر اپنے سوال کا مطلب سمجھتی ہانی شرم سے پانی پانی ہوتی زور سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ سیاحل مبہوت سا یہ حسین اور دل فریب منظر دیکھ گیا تھا۔ سختی سے میچی آنکھیں، لرزتے نازک گلابی ہونٹ، اب کی بار ضبط کے سارے بندھن توڑتے وہ ہانی پر جھکتے اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں گم کر چکا تھا۔ ہانی نے سیاحل کی شدت پر گھبراتے اس کا قلب بری طرح سے بوجھ لیا تھا۔ اسی لڑکی کی طلب وہ نہ جانے کتنے برسوں سے کرتا آیا تھا۔ آج جب وہ دسترس میں تھی تو وہ اپنے جذبات پر بند نہیں باندھ سکتا تھا اور ایک شوق سے غصہ ہی کر گیا تھا۔ ہانی کی گرفت اپنے کالر پر ڈھیلی پڑتے دیکھ سیاحل نے آخرکار ترس کھاتے اسے آزادی بخش دی تھی۔ ہانی کا چہرہ خطرناک حد تک لال ہو چکا تھا۔ گہرے گہرے سانس لیتی وہ سیاحل کے ہی سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ کیا ہوا میری سردارنی، اتنی جلدی گھبرا گئی؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ ہانی کے لرزتے وجود کو نرمی سے اپنے سینے میں بھیجتے سیاحل سرگوشی بڑے لہجے میں بولا، ہانی کی سانسیں اس قدر تیز رفتار سے چل رہی تھی کہ وہ کوئی جواب بھی ہی نہیں دے پائی تھی۔ لگتا ہے ابھی بھی ناراضگی برقرار، دوبارہ کوشش کرنی پڑے گی۔
ہانی کی جانب سے کوئی جواب نہ پا کر سہل نے ذرا سا جھکتے ہانی کے کان کے لو کو لبو سے چھوا تھا، جبکہ اس کی بات کا مفہوم سمجھتے ہانی نفی میں سر ہلاتے فوراً پیچھے ہٹی تھی۔ سیالحان، آپ بہت برے ہیں، مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی، دور رہے مجھ سے، اگر آپ دوبارہ میرے اتنے قریب آئے تو اچھا نہیں ہوگا۔ پہلے سہل کی جان لیوا حرکت اور اب اس کی وارفت کی بڑی چیرتی شوخ نگاہیں اسے خود میں ہی سمٹنے پر مجبور کر رہی تھی، اسی لیے اپنی حفت مٹانے کی کوشش کرتے وہ سہل کا دھیان بھٹکانے کے لیے طرح کر نمکی امیز لہجے میں بولی، جس کا ہمیشہ کی طرح سیالحان پر الٹا اثر ہی ہوا تھا۔ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ سہل دیوار پر بازو ٹکائے ہانی کو مزید قریب ہوتے اس کے اوپر تقریباً جھکایا تھا، جس پر ہانی کے نارمل ہوتی سانسوں میں ایک بار پھر طوفان برپا ہو چکا تھا۔ اب کی بار سہل کے ہونٹوں نے ہانی کی چمک دی نوز پن کو چھوا تھا۔ وہ آج لگ ہی اتنی پیاری رہی تھی کہ سہل کا دل مسلسل سے گستاخیاں کرنے پر اکسا رہا تھا۔ سیالحان، یہ غلط ہے، اب اس طرح مجھے کنفیوز نہیں کر سکتے، ہانی ہولے سے منمنائی تھی۔ ساحل کی اتنی قربت پر ہانی کے حواس ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ کچھ غلط کہاں کر رہا ہوں؟ میں تو پیار کر رہا ہوں۔ ساحل نے محبت پاش نظروں سے ہانی کی لرزتی پلکوں کا حسین رقص دیکھا تھا۔ وہ پہلے ہی اس لڑکی کے عشق میں پور ڈوب چکا تھا، جس میں سے جو تھوڑی بہت کسر رہ گئی تھی وہ اب پوری ہو رہی تھی۔ سیالحان اب لمحہ بلمحہ اس کے حسین اداؤں پر مزید اس کا دیوانہ ہو رہا تھا۔ مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ہانی نے اب کی بار رحم طلب نظروں سے سیالحان کی جانب دیکھا تھا، جس پر سیال آخرکار اس کی حالت پر ترس کھاتے فاصلے پر ہوتا بیڈ پر جا بیٹھا تھا۔ جی محترمہ، بولیے، کیا ضروری بات کرنا چاہتی ہیں آپ ہم سے؟ سیال کے پیچھے ہٹنے پر ہانی کی سانسیں کچھ حد تک بحال ہوئی تھی، مگر آنکھوں کی شوہیاں دور سے بھی جاری تھی، جن پر ہانی کسی صورت نہیں باندھ سکتی تھی۔ اپنی ساری ہمتیں اکٹھی کرتے ہانی نے سامنے بیٹھے وجاہت اور خوبصورتی کے شاہکار اس شاندار مرد کی جانب دیکھا تھا جو صرف اور صرف اس کا تھا۔ سیالحان کے دل میں صرف اس کی حکمرانی تھی۔ یہ بات ہانی کو عرش پر پہنچا دیتی تھی۔ اس کی خاطر یہ شخص کسی سے بھی لڑنے کو تیار رہتا تھا، مگر اس کی عزت، اس کی ذات پر ایک حرف بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ سیالحان، کیا آپ مجھے اتنے بڑے جھوٹ بولنے اور غلط فہمی کی بنیاد پر آپ کو اس خطرناک جگہ پر بلا کر انجانے میں نقصان پہنچانے میں شریک ہو کر کی جانے والی غلطی پر معاف کر سکتے ہیں؟ میں جانتی ہوں میرا قصور بہت بڑا ہے، اس لیے میں اب تک اس بات پر خود کو معاف نہیں کر پائی۔ ہانی ندامت سے سر جھکا سیالحان کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی تھی، جس سے دیکھتے سیال تڑپ کر آگے بڑھا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو ہانی، یہ کیا حرکت ہے؟ آئندہ کبھی یہ مت کرنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ سیال نے ہانی کے دونوں ہاتھ تھامتے اسے غصے سے وارن کیا تھا۔ اسے ہانی کا یوں اپنے سامنے جھکنا انتہائی برا لگا تھا۔ ہانی، میں تمہاری جھوٹ والی غلطی اسی وقت ہی معاف کر گیا تھا جب تم بنا ایک بھی سوال یا احتجاج کے کیے میرا مان رکھتے اپنا سب کچھ چھوڑتے میرے ساتھ آ گئی تھی۔ غصہ مجھے صرف ایک بات پر تھا کہ تم اتنی بڑی بیوقوفی کر کے خود کو کیسے خطرے میں ڈال سکتی ہو۔ تم جانتی ہو اس دن تم پر ارباز کو گن تانے دیکھ میں غصے سے کس قدر پاگل ہوا تھا۔ آج بھی یہ سوچ کر مجھے اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوتی ہے کہ اگر پہنچنے میں تھوڑی سی دیر ہو جاتی تو کتنی بڑی انہونی ہو سکتی تھی۔ تمہیں اگنور کر کے اس کی چھوٹی سی سزا دے رہا تھا، مگر تم نے تو اپنی ان قاتلانہ اداؤں سے وہ بھی زیادہ دیر برقرار نہیں رہنے دی۔ سیال نے ہانی کے دونوں ہاتھ تھامے اپنی والہانہ چاہت کا اظہار کرتے آخر میں اسے ہفکی سے گھورا تھا۔ ہانی مبہوت سے سیالحان کو دیکھ گئی تھی۔ کیا تھا یہ شخص؟ ہر بار وہ اسے پہلے سے کہیں زیادہ محبت کرنے پر مجبور کر جاتا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں سردارنی صاحبہ؟ اپنے سردار کو نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ سیال نے اس کی بے خود نظروں کا ارتکاز نوٹ کرتے چھیڑا تھا، جس پر ہانی فوراً حواسوں میں آتے حفت سے سرخ پڑی تھی۔ بالکل بھی نہیں، اب سردار سیالحان اتنا بھی کوئی حسین نہیں ہے کہ اسے ہانی کی نظر لگ جائے۔ ہانی نے اپنے ہاتھ سے اس کی گرفت سے آزاد کرواتے اس کی مسلسل چھیڑنے کا بدلہ لیتے اس کے پاس سے ہٹنا چاہا تھا۔ اچھا جی، فرار کہاں ہو رہی ہو؟ اپنی بات کا جواب تو لیتی جاؤ۔ سیال نے ہانی کی کلائی پکڑتے اسے روکا تھا۔ نہیں، مجھے نہیں چاہیے کوئی جواب۔ ہانی پھر سے سیالحان کے بدلتے تیور دیکھ اپنی کلائی چھڑواتی واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس بار سیال نے بھی اسے جانے دیا تھا۔ اسے ایک ضروری کال کرنی تھی، اس لیے موبائل ہاتھ میں لیے وہ ٹیرس پر چلا گیا تھا۔ ہانی شاور لے کر فریش ہوتی کمرے میں آئی تھی، جہاں سیالحان کو ناپاک وہ تھوڑا ریلیکس ہوئی تھی، ورنہ سیال کی بولتی شوخ نگاہیں اور جان لیوا قربت کو سہنا اس نازک جان کے لیے بالکل مشکل تھا۔ گیلے بال کو خشک کرتے سیال کے خیالوں میں ہی کھوئے ہانی کے ہونٹوں پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ سیال کی سوچوں میں اس قدر گم تھی کہ اپنے قریب آ کر کھڑے ہوتے سیالحان کی آہٹ سن ہی نہیں پائی تھی۔ ہوش تو اسے تب آیا جب سیال نے اسے پیچھے سے آ کر اپنی باہوں کے حصار میں جکڑا تھا۔
جب جیتا جاگتا انسان سامنے موجود ہے تو اس کے خیالوں میں جانے کی کیا ضرورت ہے۔ سیال نے ہانی کے گال کے ساتھ اپنے گال رگڑتے اس کی خوشبو کو اپنے سانسوں میں اتارا تھا، جبکہ سیال کی باریک داڑھی کی چبھن ہانی کی سانسیں تیز کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا گال لال کر گئی تھی۔ اس کی ذرا سی پیش قدمی پر ہانی کا دل تو ویسے ہی دھڑک دھڑک کر پاگل ہوا اٹھتا تھا، مگر اس وقت وہ عجیب گھبراہٹ کا شکار تھی جس سے سیالان ایک لحظے میں انہدام کیا تھا۔ کیا ہانی سیالان مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے؟ سامنے آنے سے ہانی کا گھبراہٹ سے زرد پڑتا چہرہ دیکھ سیال جیسے اس کے دل کی بات سمجھتا اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے محبت سے بولا تھا۔ ہانی نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا، کچھ بھی ایسا ویسا بول کر وہ سیالان کو کسی صورت ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی جس نے اس کی خاطر بہت کچھ سہا تھا۔ ہانی کے انکار پر سیال کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ سیال نے ہانی کو دونوں کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کیا تھا۔ تم ابھی تک مجھے پوری طرح سے نہیں جان پائی، مگر سیالان اپنی ہانی کے رگ رگ سے واقف ہے۔ سیال کی بات پر ہانی نے حیرانی سے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ میری جان، میں جانتا ہوں یہ سب بہت جلدی اور اچانک ہوا ہے اور تم خود کو ابھی ذہنی طور پر اس رشتے کے لیے تیار نہیں کر پا رہی۔ ہانی، ہمارا رشتہ جسم کا نہیں، روح کا ہے۔ تم جتنا چاہے ٹائم لے سکتی ہو، تم میرے قریب ہو، میری دسترس میں ہو، میرے لیے یہی بات سب سے زیادہ سکون کا باعث ہے۔ سیال نے اپنی ہانی کی مشکل آسان کرتے جھک کر اس کی پیشانی چوم لی تھی، جبکہ ہانی کچھ دیر بعد اس کی بات کا مفہوم سمجھتے محبت بڑی نظروں سے اس کی جانب دیکھتی اس کے سینے پر سر رکھ گئی تھی۔ جو ہمیشہ کی تعبیر کہے اس کے دل کی بات سمجھ گیا تھا۔ مہران بہت زیادہ بڑکا ہوا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کی اثر سے اچھی خاصی لڑائی بھی ہو چکی تھی، جو اسے اپنا بیان بدلنے اور سیالان کے خلاف ایکشن لینے پر راضی کر رہا تھا۔ شہرام کے علاوہ گھر کے تمام مرد حضرات اس کی اس بات کی وجہ سے اس کے خلاف ہو چکے تھے، مگر مہران کو اس وقت اپنی بہن کے علاوہ کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی، جس کو وہ انہی سب لوگوں کی باتوں میں آ کر خود سے بازن اور دور کر چکا تھا۔ مہران اسی وقت بہت ہی غصے تکلیف میں تھا۔ اس کے بازو کا درد ریسٹ نہ کرنے، مسلسل حرکت کرنے کی وجہ سے بڑھ چکا تھا۔ بیٹھ کے قریب آئے مہران نے تکلیف کے باوجود کوٹ اتار کر صوفے پر اچھال دیا تھا، جبکہ اچانک اس کی نظر 2 سیٹر صوفے پر بے خبر سوئی شہرین پر پڑی تھی۔ مہران کی دھمکی کے زیر اثر وہ اس وقت اپنے محسوس تھان سے بالکل آزاد تھی۔ لائٹ گرین اسٹائلش سی لانگ شرٹ اور ٹراؤزر کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ اچھے سے اپنے گرد اور اپنے وجود کی رعنائیوں کو چھپانے کی ناکام سی کوشش کی گئی تھی۔ اس کا نازک سراپا شاید پہلی بار اس مہران کی نظروں کے سامنے آیا تھا۔ اس کا ڈریس دیکھا پتہ چل رہا تھا یہ اس نے یہاں سے نہیں لیا، ضرور اسے ہانی نے گفٹ کیا تھا۔ مہران کے قدم خود بہت ہی شہرین کی جانب اٹھے تھے۔ اس قدر پرکشش نقوش اس نے پہلے کبھی کسی کے نہیں دیکھے تھے۔ اس کے چہرے کی معصومیت اور پھولن پن نے مہران کو پہلے دن ہی بہت اٹریکٹ کیا تھا، جسے وہ ہر بار آرام سے اگنور کر دیتا تھا، لیکن آج وہ چاہنے کے باوجود اپنی نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ صوفے کی بیک سے سر ڈھکائے نیم دراز حالت میں شاید مہران کہیں انتظار کرتے وہ گہری نیند میں جا چکی تھی۔ مہران بلوچ اس وقت ذہنی سکون چاہتا تھا۔ اسے شہرین کو دیکھنا اچھا لگ رہا تھا، وہ خود سمجھ نہیں پا رہا تھا اسے ہو کیا رہا ہے۔ شہرین کے سلیقے سے کیے دوپٹے کے حال میں لپٹا چہرہ ایمان شکن تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ خود کو بڑی سی شال میں ہمیشہ چھپائے آئی تھی، جیسے اپنے حسن اچھے سے باخبر ہو۔ مہران نے غور کیا تھا کہ شہرین کی رنگت اتنی سفید نہیں تھی بلکہ ہلکی گندمی سی تھی، مگر اپنے اندر ایک غیر معمولی سی کشش لیے ہوئے تھی، گولڈن بیوٹی۔ مہران کے لب ہولے سے ہلے تھے۔ شہرین کا سر ہلکا سا ڈھلکا ہوا تھا، جس کی وجہ سے سلکی بالوں کی کچھ لٹیں پھسل کر اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ مہران بے خودی میں ہی چلتا شہرین کے پاس آ گیا تھا اور ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے سے بال ہٹانے چاہے تھے۔ اس سے پہلے کہ مہران کا ہاتھ کوئی غصہ ہی کرتا، وہ اچانک ہوش میں آیا تھا۔ پیشانی مسلتے وہ فوراً پیچھے ہٹا تھا۔ واٹس رانگ ود یو مہران اشرف بلوچ، تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ یہ کیا حرکت کرنے لگے تھے؟ اس لڑکی کی مدد کر کے تم نے اسے صرف سہارا دیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے یہ تمہارے لیے۔ مہران اپنی بے احتیاطی پر خود کو بری طرح سرزنش کرتا بیٹھ کے جانے بڑھتا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے کا افسوس ٹوٹ چکا تھا، اب پھر سے دماغ پر پہلے جیسا غصہ سوار ہو چکا تھا۔ مہران نے پیشانی مسلتے دراز سے سگریٹ نکال کر جلاتے ہونٹوں میں دبایا تھا۔ غصے کے ساتھ شہرین کے حوالے سے عجیب سی فرسٹریشن اس کے سر پر سوار ہو چکی تھی۔ وہ اگنور کرنا چاہتا تھا، مگر نظریں بار بار بھٹک کر صوفے کی جانب اٹھ رہی تھی۔ اف خدا، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ ایک کے بعد دوسرا سگریٹ پھونکنے کے باوجود بھی اس کے دل و دماغ سکون میں نہیں آ رہے تھے۔
بلکہ جنجلاہٹ میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ میران نے ہر کر تنگ آ کر فاقیہ کا نمبر ملا دیا تھا، مگر اس سے بھی چند ایک باتیں کرنے کے بعد کال کاٹ دی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اپنی اتنی عجیب کیفیت پر میران کا دل چاہ رہا تھا کمرے کی ہر چیز تہس نہس کر دے۔ کچھ دیر آرام سے سوتے اسے محسوس ہوا تھا کہ اس کی کیفیت تب ہی ٹھیک ہو سکتی تھی جب صوفے پر نظر آتا منظر اس کی نظروں سے اوجھل ہوتا۔ میران یہی سوچ کر ٹیرس پر آ گیا تھا، مگر جہاں آ کر بھی اس کا وہی حال تھا۔ اسے اپنی صبح والی بات پر غصہ آنے لگا تھا۔ آخر بول ہی کیوں اس لڑکی کو چادر نہ کرنے کا۔ کمرے کی حرارت زدہ ماحول نے اسے زیادہ دیر ٹیرس کی یخ بستہ ہواؤں میں کھڑا نہیں رہنے دیا تھا۔ میران کچھ سوچ کر گہرا سانس ہوا میں ہانچ کر اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اندر آ کر میران نے صوفے کی سائڈ ٹیبل پر رکھے ڈیکوریشن پیس کو ہاتھ مار کر نیچے گرا دیا تھا۔ زوردار آواز پر شہری نے گھبرا کر آنکھیں کھولتی نہ سمجھی سے سامنے کا منظر دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ ایک نظر ٹوٹے ہوئے ڈیکوریشن پیس اور دوسری غضبناک ہوئے میران بلوچ پر ڈالتی شہرین خوفزدہ سی اتنا ہی بول پائی تھی۔ میران بلوچ کے قریب کھڑے ہونے کی وجہ سے وہ صوفے سے اٹھ نہیں پائی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب اس نے ایسا کیا کر دیا جو یہ سب اتنا غصہ کر رہے ہیں۔ یہ لڑکی جو پچھلی اتنی دیر سے اس کی جان کا عذاب بنی ہوئی تھی، اس کا یہ ناسمجھ اور معصوم انداز میران کو مزید آگ لگا گیا تھا۔ میران جارحانہ انداز میں شہرین کے قریب آتے اس کے گرد صوفے پر ہاتھ رکھتے جھکا تھا، جب ایک بار پھر اس کی نظر شہرین کے گردن پر موجود اس قاتل دل کی جانب اٹھی تھی۔ میران مٹھیاں باندھے بہت ضبط کرتے وقت مشکل اس کے دل سے نظریں چرانے میں کامیاب ہوا تھا۔ شہرین سورہ چہرہ مغز ساکت نظروں سے میران کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تھان کہاں ہے تمہارا وہ جسے ہر وقت لپیٹے رکھتی ہو؟ شہرین کی نیند کی خمار سے گلابی ڈورے لی آنکھوں میں جھانکتے میران غصے سے بولا تھا۔ میران کو چہرہ اتنا قریب دیکھ شہرین کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ الماری میں ایک ٹرانس کی کیفیت میں اس کے لب ہلے تھے۔ میران اس کی بات پر وہاں سے ہٹا الماری کی جانب بڑھا تھا۔ اس کی شال ہاتھ میں لے کر پلٹے میران نے شہرین کی جانب اچھالی تھی۔ آئندہ اگر میرے سامنے تم اس کے بغیر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میران انگلی اٹھا کر شہرین کو وارن کرتا بیڈ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ شہرین ہونک بنی لائٹ آف کر کے خود پر کمبل اوڑھ کر سوتے میران کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ اس نے صرف یہی بات کہنے کے لیے اسے نیند سے اٹھایا تھا۔ شہرین نے کچھ نہ سمجھتے اس کے آرڈر کے مطابق خاموشی سے شال اٹھا کر اوڑھ لی تھی۔ عجیب انسان ہے یہ بھی، ہر وقت اتنا غصہ کر کر کے لگتا ہے دماغ کا کوئی سکرو ڈھیلا ہو گیا ہے۔ خود ہی پہلے بول کر گے مت کرنا، اب خود ہی نیند سے اٹھا کر اتنے غصے سے آرڈر دے رہے۔ شہرین کمبل سینے تک اوڑھ کر آنکھوں پر بازو رکھ کر لیٹے میران کو گھٹے الماری سے کمبل نکال کر واپس صوفے پر نیم دراز ہو گئی تھی، اس بات سے انجان کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کی اس کی اپنے حلیے سے لاپرواہی میران بلوچ کے دل میں کیسا طوفان برپا کر گئی تھی جو شاید اب بھی نہیں تھم سکتا تھا۔ ہاندی شاور لے کر نکلی تھی جب ٹیبل پر پڑا اس کا موبائل بجنے لگا تھا جو سیال نے اسے نیا لا کر دیا تھا۔ سیال کو کسی ارجنٹ کام سے کراچی گئے 3 دن ہو چکے تھے۔ وہ فون پر ہانی سے رابطے میں تھا۔ اسکرین پر جگمگاتا انجان نمبر دیکھ ہانی نے کچھ سوچتے کال اٹینڈ کی تھی، مگر اسپیکر پر ابھرتی میران بلوچ کی آواز پر اس کے بومے تن گئے تھے۔ اس نے فون بند کرنا چاہا تھا، مگر میران کی اپنی قسم دے کر روکنے پر وہ ضبط کے بنا کچھ بولے خاموش کھڑی رہی تھی۔ ہانی مجھے تمہیں سیال خان کے حوالے سے کچھ بتانا ہے، پلیز ایک آخری بار میری بات سن لو۔ میران ہانی کے کوئی جواب نہ دینے پر جلدی سے بولا، اسے ڈر تھا کہیں وہ فون نہ بند کر دے۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں اب اپنے شوہر کے خلاف آپ کی کوئی بات بھی سنوں گی؟ آپ کا کھیل میرے سامنے آ چکا ہے، اس لیے خود کو مزید میری نظروں میں مت گرائیے۔ ہانی میران کی پھر سے سیال کا نام لینے پر تہلیب بڑے لہجے میں بولی، ہانی میں جانتا ہوں میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، تم سے جھوٹ بول کر تمہارے اعتبار توڑ کر۔ میں غلط ہوں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ سیال خان بالکل ٹھیک ہے۔ وہ تمہیں اپنی اچھی سائڈ دکھا کر بہت بڑا گیم کھیل رہا ہے۔ میری ساری زندگی تمہاری آنکھوں کے سامنے گزری ہے، اگر اس واقعے کو بلا کر تم میری باقی پوری زندگی پر نظر ڈالو، کیا اس سے پہلے میں نے کبھی تمہیں دھوکہ دیا یا جھوٹ بولا؟ کیا میری اس ایک غلطی کی وجہ سے تمہارا مجھ سے سارے تعلق توڑنا ٹھیک ہے؟ تم ایک ایسے شخص جسے ملی تمہیں ابھی کچھ مہینوں سے زیادہ نہیں ہوا، صرف اس کی ہاتھ اپنے سگے بھائی سے نفرت کرنے لگی ہو۔ تم اس شخص پر اندھا اعتماد کیسے کر سکتی ہو جو ہمارے خاندان کا سب سے بڑا دشمن ہے؟ میں نے اپنی جانب سے اپنی بہن کا دل صاف کرنا چاہتا جبکہ ہانی سیال کے خلاف سن کر لب بینچ کر رہ گئی تھی۔ سیال نے کبھی مجھے آپ کے خلاف اس طرح مزہ نہیں کیا جیسے آپ کر رہے ہیں۔
آپ سے رشتہ ختم کرنے دور کرنے کی وجہ یہ نہیں کہ سیال نے مجھے آپ کے خلاف کچھ کہا ہے، یہ سب کی وجہ وہ ہے جو اس دن میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ آپ نے مجھے استعمال کر کے میرے شوہر کو نقصان پہنچانا چاہا تھا۔ کیا آپ کی غلطی چھوٹی ہے؟ بے شک سیال سے ملے مجھے کچھ زیادہ وقت نہیں ہوا، مگر وہ شخص اتنے اچھے دل و صاف نیت کا انسان ہے کہ اس پر شک کرنا ہی گناہ کے مترادف ہے میرے لیے۔ ہانی کے لفظوں میں سیال خان کے لیے اس کے دل میں موجود بے پناہ محبت بول رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے آنے والے وقت میں وہ اپنی کہیں ان باتوں پر قائم رہنے والی تھی بھی یا نہیں۔ ہانی اعتبار کرنا اچھی بات ہے، مگر یہ اس حد تک اندھا اعتبار بعد میں کہیں تمہیں ہی نقصان نہ تکلیف نہ پہنچا۔ کیا تم جانتی ہو اس وقت سیال خان کہاں اور کس کے ساتھ ہے؟ مہران کی پور اسرار انداز میں کہی آخری بات پر ہانی چونکی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں سمجھی نہیں۔ ہانی نے ابھی بھی اپنا لہجہ پہلے جیسا رکا ہی رکھا تھا۔ میرے بہت ہی خاص آدمیوں نے مجھے اطلاع دی ہے۔ سیال خان کو پچھلے 1 مہینے سے کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے۔ پہلے تو میں نے اس بات کو سیریس نہیں لی، مگر آج خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، یقین آ گیا کہ سیال خان سے بڑا دھوکے باز اور فریبی کوئی نہیں۔ اس رات سیال خان کی آنکھوں میں تمہارے لیے جھوٹی محبت دیکھ میں بھی سچ سمجھ کر دھوکا کھا گیا تھا۔ پھر تم تو بہت معصوم ہو، تمہیں تو وہ شاطر انسان آرام سے اپنے جال میں پھنسا گیا۔ میں جانتا ہوں تمہیں میری بات پر یقین نہیں آئے گا۔ میں نے سیال خان کی تصویریں بھیجی ہیں، تمہیں دیکھ سکتی ہو تم، اور اگر پھر بھی یقین آئے تو سیال خان کے چہتے دوست شہرام بلوچ سے پوچھ لینا، جو تمہاری طرح اسے منجے ہوئے کھلاڑی کے ہاتھوں بیوقوف بن چکا ہے۔ وہ بھی میرے ساتھ ہی تھا اور اپنی آنکھوں سے سیال خان کا دوسرا روپ دیکھ چکا ہے۔ ایک اور اہم راز بتانا ہے تمہیں، مگر وہ میں تمہیں تمہارے شوہر کے سامنے ہی بتاؤں گا۔ بہت جلد ملاقات ہوگی تمہارے اس خان کی حویلی میں۔ مہران اپنی ساری باتیں بہت ہی تفصیل سے بتاتے ہی فون بند کر گیا تھا۔ ہانی اسے جھٹلانا چاہتی تھی، مگر بنا اس کی کوئی بات سننے مہران نے کال کاٹ دی تھی۔ مہران کی ساری باتیں ہانی کے دماغ میں گھومنے لگی تھی۔ غائب دماغی سے موبائل کی اسکرین کو گھورتے ہانی کی نظر مہران کے بھیجے نوٹیفیکیشن پر پڑی تھی، جسے نہ کھولنے کا سوچ غیر ارادی طور پر ہانی کی انگلی اس نوٹیفیکیشن کو ٹچ کر گئی تھی، مگر سامنے آتی تصویریں دیکھ کر ہانی کو لگا تھا حویلی کی چھت اس کے سر پر آن گری ہو۔ تصویروں میں سیال خان کے ساتھ کوئی اور لڑکی نہیں بلکہ اس کی بیسٹ فرینڈ اینا تھی۔ ایک جگہ اینا ہاسپٹل کے بستر پر لیٹی تھی اور سیال اس کا ہاتھ تھامے پاس رکھی کرسی پر بیٹھا تھا۔ ایک کسی ریسٹورانٹ میں بیٹھی ان کی تصویر تھی اور اسی طرح کی اور بھی بہت ساری تصویریں موجود تھیں، جنہیں بنا دیکھے ہی ہانی موبائل بیڈ پر اچھال چکی تھی۔ اس کا دماغ معاف ہو گیا تھا، وہ کتنی دیر اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں پائی تھی۔ اس پر جیسے کوئی سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ اینا اس کی اکلوتی بیسٹ فرینڈ تھی۔ اگر وہ سیال خان کو پہلے سے جانتی ہوتی تو اس سے ضرور بتاتی۔ وہ اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکا نہیں کر سکتی تھی۔ اینا کو ہانی کچھ ٹائم پہلے اپنے اور سیال کے بارے میں سب بتا چکی تھی۔ پھر سب جانتے بوجھتے یہ سب کیا تھا؟ اور سیال؟ ہانی کی سوچوں کو جیسے بریک لگی تھی۔ میں بھی کتنی پاگل ہوں، میں بھلا سیال کے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہوں؟ مہران بھائی مجھے سیال سے دور کرنا چاہتے ہیں، اسی وجہ سے کیا انہوں نے یہ سب۔ ہانی نے اپنے دماغ کو ریلیکس کر کے پور سوچ کو جھٹکتے سیال کا نمبر ملایا تھا، لیکن 2-3 بار ٹرائی کرنے کے باوجود اس سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ بہت نفی کرنے کے باوجود ہانی کے دل میں خدشے نے سر اٹھایا تھا۔ نہیں، سیال مجھ سے اتنا بڑا دھوکا نہیں کر سکتے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں شہرام سے پوچھتے وہ مجھے سیال کے خلاف کچھ غلط نہیں بتائے گا۔ ہانی نے بے اختیار گال پر لڑکانے والے آنسو صاف کرتے شہرام کا نمبر ملایا تھا، جس نے دوسری بار پر ہی کال اٹینڈ کر لی تھی۔ شہرام، مجھے ایک بہت ضروری بات پوچھنی ہے تم سے، پلیز سچ سچ بتانا۔ ہانی نے شہرام کی آواز سنتے بنا سلام دعا کے اپنی بات کہی تھی۔ ہانی، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ بولو، کیا پوچھنا ہے؟ دوسری جانب شہرام ہانی کی بھیگی آواز پر فکرمند ہوا تھا۔ تمہیں نگار کی قسم جھوٹ مت بولنا، اور سیال کو بالکل بھی نہیں بتاؤ گے کہ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے۔ کیا تم نے کل سیال کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا جب تم مہران بھائی کے ساتھ تھے؟ مجھے ہاں یا نہ میں سیدھا اور صاف جواب چاہیے۔ ہانی کی بات پر شہرام ٹھٹکا تو اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ ہاں دیکھا تو تھا، مگر شہرام نے تصدیق کرتے ساتھ کچھ بولنا چاہا تھا، مگر بنا اس کے سنے ہانی فون بند کر گئی تھی۔ ہانی کے آنسو اس کا چہرہ بھگونے لگے تھے۔ وہ اس سب پر یقین نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر حالات اور ثبوت اسی رخ پر جاتے ہانی کا سکون غارت کر گئے تھے۔ ہانی ہاتھوں میں سر گرائے بیڈ پر ڈیس گئی تھی جب اچانک اس کا موبائل بج پڑا تھا۔ سیال کا نمبر دیکھ ہانی نے فوراً کال ریسیو کی تھی۔ لگتا ہے مجھے بہت زیادہ مس کیا جا رہا تھا۔ سیال ہانی کی اتنی ساری مس کال دیکھا مسکراتے لہجے میں بولا تھا، جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اب کہاں ہے اس وقت؟ ہانی نے اپنے لہجے کو حد درجہ نرم رکھنا چاہا تھا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے وہاں؟ میں نے آپ کو بتایا تو تھا کہ میں کراچی میں ہوں۔
سہل کو ہانی کا انداز کچھ عجیب سا لگا تھا. کس کے؟ ابھی ہانی مزید کچھ پوچھنے ہی لگی تھی جب اسے سہل کے پیچھے سے اینا کی آواز سنائی دی تھی جو شاید سہل سے ہی مخاطب تھی. ہانی کے آنسو میں تیزی آ گئی تھی. وہ بلا اپنی بیسٹ فرینڈ کی آواز کیسے نہ پہچان دی. ہانی کیا ہوا؟ تم خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ کوئی پرابلم ہے کیا؟ سہل کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا. نہیں کچھ نہیں، بس ویسے ہی کال کی تھی. مجھے شاید بی بی سائیں بلا رہی ہیں. اوکے اللہ حافظ. پہلے کہ ہانی اپنا کنٹرول کھوتی اس نے فون بند کر دیا تھا. موبائل دور اچھالتی وہ دونوں ہاتھوں میں سر لیے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی. وہ سہلان پر شک نہیں کرنا چاہتی تھی مگر ابھی اس کے قریب سے آتی اینا کی آواز یہی چوک کر رہی تھی کہ سہل اس کے ساتھ ہے. اس کا مطلب تھا وہ تصویر بالکل سچ تھی. ہانی کو لگ رہا تھا کہ شاید وہ اس دنیا کی سب سے بڑی بیوقوف ہے جس سے پہلے سہلان اینا کے ہاتھوں بیوقوف بنا کر جہاں لایا تھا اور اب کیسے اسے ڈبل بیوقوف بنایا جا رہا تھا. تو کیا وہ محبت، عزت اور مقام دینا سب جھوٹ تھا؟ یا میں ابھی بھی غلط ہو؟ کہیں میں سہل پر شک کر کے غلط تو نہیں کر رہی؟ سہل کی جنون کو چھوٹی محبت بلا جھوٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں میں غلط سوچ رہی ہوں. سہل مجھ سے سچی محبت کرتے ہیں، وہ میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں کر سکتے. ہانی نے اپنے آنسو پہنچتے ہر غلط بات کی نفی کی تھی. مگر پھر یہ سب کیا ہے؟ یہ تصویریں سہل کا اینا کے پاس ہونا، اگر یہ سب ویسا ہی نہیں ہے جیسا میں سوچ رہی ہوں تو سہل نے مجھے کچھ بتایا کیوں نہیں ہے؟ اس بارے میں کیوں چھپایا کہ وہ اینا کو جانتے ہیں اور اتنے ٹائم سے اس سے مل بھی رہے ہیں؟ لیکن یہ تصویر بھی تو کسی عام ریلیشن کی جانب اشارہ نہیں کر رہی نا. اللہ جی پلیز ایسا کچھ نہ ہو جیسا میں سوچ رہی ہوں، ورنہ میں برداشت نہیں کر پاؤں گی. ہانی سوچ کر پاگل ہو چکی تھی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے. وہ اس بارے میں سہل سے یوں فون پر بات نہیں کرنا چاہتی تھی. اسے اب سے سہل کے آنے کا انتظار تھا. تم لوگوں کو آخر کس بات کے اتنے پیسے دے رہا ہوں میں؟ ابھی تک تم لوگ یہ بھی پتہ نہیں لگا پائے کہ سہلان کا اینا سے کیا رشتہ ہے. اگر 2 دنوں کے اندر ساری سچائی تم لوگوں نے میرے سامنے نہ لائی تو میری جانب سے فارغ ہو تم لوگ. میران اپنی طرف سے شک کی بنیاد پر اینا اور سہل کی تصویریں تو بنوا کہانی کو بھیج چکا تھا، لیکن ابھی تک اسے ان دونوں کے اصل رشتے کی خبر نہیں ہو پائی تھی جس پر وہ اپنے آدمی کو کافی بھڑک رہا تھا جنہیں اس نے سہلان کے پیچھے لگا رکھا تھا. میران انہیں سختی سے ہزار دے کر موبائل آف کرتے واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا. جب اجلت میں بنا دھیان دیے وہ واش روم سے نکلتے شہرین سے بری طرح ٹکرا گیا تھا. اس سے پہلے کہ شہرین اس اچانک ہونے والے زوردار تصادم پر لڑکھڑا کر زمین بوس ہوتی، میران نے ہاتھ بڑھا کر اس کے نرم اور نازک گیلے وجود کو تھام لیا تھا. شہرین روم میں میران کی غیر موجودگی کی وجہ سے بنا کوئی دوپٹہ شال لیے صرف کپڑے اور ٹاول لے کر ہی اندر آ گئی تھی، لیکن اس وقت اس کے گیلے بالوں میں لپٹا اکلوتا ٹاول بھی شاید ٹکراؤ کی وجہ سے بالوں سے نکل کر نیچے گر گیا تھا. اور شہرین کے گیلے نرم اور ملائم بال اس کے نازک وجود پر بکھرتے میران پر مزید بجلیاں گرا رہے تھے جو پہلے اس کے اس سادگی لیے حسن کے سحر میں اچھا خاصا جھگڑا کھڑا تھا. شہرین کے وجود سے اٹھتی دل فریب خوشبو میران پر ہومار ستارے کر رہی تھی. وہ کتنی ہی دیر اپنی جگہ سے ہی ہل نہیں پایا تھا. آخر یہ کون سی کشش تھی جو اسے اس لڑکی کی جانب کھینچ رہی تھی؟ میران کے بے خود انداز اور گرم نظروں کی تپش سے گھبراتے شہرین نے اس کے حساس سے کسمسا کر نکالنا چاہتا سائن چھوڑیے مجھے. شہرین کے کپکپاتی آواز میران کے کانوں سے ٹکراتے اسے ہوش کی دنیا میں لائی تھی. ایک کمزور لمحے کے زیر اثر آنے پر وہ اپنی بے احتیاطی پر خود کو جی بار کر کوستے فوراً شہرین کو آزاد کرتا پیچھے ہٹا تھا. وہ ایک مضبوط اور سابقہ مالک انسان تھا. اس نے اپنے آس پاس شہرین سے بھی کہیں زیادہ حسین لڑکی کو دیکھا تھا مگر ایسی حالت اس کی پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. پتہ نہیں اس لڑکی کے قریب آدھے اس پر یہ خمار کیوں طاری ہو جاتا تھا. تم سے میں نے کہا تھا اس دن میرے سامنے کیسے آنا ہے تمہیں؟ میران اپنی خفت مٹانے کے لیے پاس سے نکل شہرین کا واپس بازو دبوچے گڑایا تھا. شہرین جس کی دھڑکنیں ابھی تک نارمل نہیں ہوئی تھی، میران بلوچ کے اگلے حملے پر وہ سہم سی گئی تھی. دوپٹہ پاس نہ ہونے کی وجہ سے میران کے سامنے جو تھوڑا بہت کانفیڈنس ہوتا تھا وہ بھی اس وقت غائب ہو چکا تھا. بیچاری تو یہ سوچ کر کمرے میں بے فکر گھوم رہی تھی کہ میران کراچی میں اسے اس ستم کا کہاں علم تھا. وہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ واپس آ چکے ہیں. شہرین چہرہ جھکائے ہولے سے منمنائی تھی. اس کے اتنے معصوم و سادہ سے انداز پر نہ چاہتے ہوئے بھی میران کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی جسے چھپانے کے لیے وہ چہرہ موڑ گیا تھا. کل ہمیں کراچی جانا ہے، جو بھی اپنی پیکنگ کرنی ہے کل. میران چہرے پر سنجیدگی لاتے کہتا واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا. شہرین خاموش نظروں سے واش روم کے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی. یہ عجیب و غریب مزاج کا مالک شخص اس کی سمجھ سے باہر تھا. کبھی اتنا نرم مزاج اور مہربان اور کبھی شدید غصے میں ایسے ہوتا تھا جیسے ابھی اسے کچا چبا جائے گا. سردارنی سائیں
وہ سردار سائیں حویلی آ چکے ہیں، ان کے ساتھ کوئی لڑکی بھی ہے، وہ اسے بی بی سائیں سے ملوا کر اب گیسٹ روم میں لے کر گئے ہیں۔ ہانی جو صبح سے ایک جان لیوا اذیت کے زیر اثر تھی، ملازمہ کی بات پر اس نے اذیت مزید بڑھی تھی۔ ملازمہ ہانی کے حکم کے مطابق اپنا کام سارے انجام دیتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ ہانی بوجھل اور بے چین دل کے ساتھ کمرے سے نکل آئی تھی۔ اس کا رخ گیسٹ روم کی جانب تھا۔ سیالحان پورے 3 دن بعد لوٹا تھا اور بجائے اس کے پاس آنے اسے ملنے کے، وہ اتنی دیر سے گیسٹ روم میں تھا اور اس لڑکی کو حویلی میں اپنے ساتھ بھی لے آیا تھا۔ ہانی کے دل کا درد بڑا تھا، لمحہ بہ لمحہ اس کی دھڑکنیں زور پکڑتی جا رہی تھی۔ گیسٹ روم کے سامنے پہنچتے ہانی نے نظریں اٹھائی تھی مگر آدھا کھلے دروازے سے نظر آتا سامنے کا منظر ہانی کے دل کے لاکھوں ٹکڑے کاٹ گیا تھا۔ اینا سہل کے سینے سے لگی کھڑی تھی اور سہل اس کا سر سہلاتا اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھا۔ ہانی کی آنکھوں کے پردے آنسو کی وجہ سے دھندلا گئے تھے۔ وہ ساکت سے اپنی جگہ کھڑی رہی تھی جب اچانک سہل کی غیر ارادی نظر دروازے کی جانب اٹھی تھی۔ وہاں کھڑی ہانی کو دیکھ سہل کو جھٹکا لگا تھا، جس کی وجہ ہانی کا وہاں کھڑا ہونا نہیں۔ اس کی سرخ سوجی آنکھوں میں ہلکورے لیتی بے یقینی اور شک کی جھلک تھی، جس بے اعتباری سے نفری میں سر ہلاتے وہ اس وقت بھی سہل کو دیکھ رہی تھی۔ سہل نے اینا کو پیچھے کیا تھا۔ جب اینا بھی ہانی کی جانب متوجہ ہوئی تھی، سہل ہانی کی جانب بڑھا تھا کیونکہ اسے اپنی چھٹی حس کچھ غلط ہونے کا الارم دے رہی تھی۔ وہیں رک جاؤ سردار سیال موسیٰ، قریب مت آنا میرے، بہت بیوقوف بنا لیا مجھے تم نے، بہت مذاق بنا لیا میرے جذبات، میری محبت کا، مگر اب وہ نہیں۔ مان گئی تمہیں میں بہت بڑے شاندار کھلاڑی ہو، بہت اچھے سے استعمال کرنا آتا ہے لوگوں کا تمہیں۔ اگر اپنی دشمنی ہی نکالنی تھی تو محبت جیسا درد دے کر مارنے کی کیا ضرورت ہے، تم کچھ اور بھی تو کر سکتے تھے نا۔ بوڑھی طرح آنسو بہاتے سیالحان کو انگلی اٹھا کر وارن کرتی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ سیالحان کی اتنی کڑواہٹ پر اتنی دیر اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پایا تھا۔ اینا اپنی جگہ لگ شاک سے کھڑی رہ گئی تھی۔ مجھے لگ رہا ہے ہانی کو آپ کے دشمن بہت بری طرح سے مس گائیڈ کر چکے ہیں۔ اینا سہل کا دماں ہوتا چہرہ دیکھ دکھ اور شرمندگی کے زیر سے بولی تھی، یہ جو کچھ بھی ہوا تھا اسی کی وجہ سے ہی تو ہوا تھا۔ اسے ہانی کی پوزیسو اور جذباتی نیچر کا اچھے سے اندازہ تھا۔ وہ اس وقت اس کے کنڈیشن سمجھ پا رہی تھی۔ تو کیا میری محبت اتنی کمزور تھی اس کی نظر میں کہ وہ اتنی جلدی کسی کی بھی باتوں میں آ گئی؟ سہل کا چہرہ غصے اور ضب سے لال ہو چکا تھا، وہ لب بھیج کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ اینا پہلے ہانی اور اب سہل کو اتنے غصے میں دیکھ فکر مندی سے سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ اب پتہ نہیں ان دونوں کا غصہ کیا تباہی لانے والا تھا۔ یہ دونوں لوگ ہی اس کے دل کے بہت قریب تھے، اپنی وجہ سے ان دونوں کا رشتہ خراب ہوتا دیکھ اینا کو بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ سیالحان تحش کے عالم میں روم میں داخل ہوتے بیڈ پر اوندے منہ گری سسکتی ہانی کی جانب بڑھا تھا اور جارحانہ انداز میں اسے بازو سے کھینچ کر اسے اپنے سامنے کھڑا گیا تھا۔ کیا بکواس کر کے آئی ہو تم ابھی وہاں؟ سیال پتھریلے تاثرات کے ساتھ شعلہ بار نظروں سے ہانی کو گھورتے بولا۔ وہی جو سچ ہے سیالحان، جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا، تم اب مزید مجھے دھوکہ دے کر بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ ہانی سیالحان سے بھی ڈبل غصے سے چلائی تھی، اس کا دل بہت بری طرح ٹوٹا تھا۔ وہ کسی زخمی شیرنی کی طرح سے ہلکی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے تھی۔ تو تمہارے کہنے کا مطلب ہے میری محبت، میرا تمہارے لیے وہ جنون اور عشق کی حدود کو چھوتا پیار، وہ سب جھوٹا ناٹک تھا۔ سیالحان ہانی کو اسے بدلے کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ سیال نے بےعزت کی انتہا پر پہنچتے سوالیہ نظروں سے ہانی کی جانب دیکھا تھا۔ ہاں یہی سچ ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی میں تمہاری جھوٹی محبت پر یقین کروں؟ کسی اور کو سیال کی باہوں میں دیکھ ہانی پاگل ہو چکی تھی۔ سیالحان پر صرف اس کا حق تھا، کوئی اور لڑکی کیسے سیال کے اتنے قریب آ سکتی تھی اور سیال کیسے کسی کو بھی اپنے اتنے قریب کر سکتا تھا؟ بار بار وہ منظر آنکھوں کے سامنے آتے ہانی کو پاگل کر رہا تھا۔ غصے کی زیادتی سے اس کا دماغ پھٹنے لگ گیا تھا۔ اس نے جو سوچ رکھا تھا کہ کچھ بھی کہنے سے پہلے وہ سیال کی ساری بات سنے گی، اس سے اصل حقیقت جانے گی، کیا پتہ اس کے خاندان والے اسے سیال سے دور کرنے کے لیے کوئی چال چل رہے ہوں۔ مگر پہلے سیال کے فون سے اینا کی آواز سن کر اور اب اسے سیال کے اتنے قریب دیکھ ہانی کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں چھن گئی تھی۔ سیال نے غصے کی انتہا پر پہنچتے ہانی کو کھینچ کر اپنے قریب کیا تھا۔ ہانی اتنی بڑی بڑی باتیں مت بولو جن پر بعد میں تمہارے پاس پچھتانے کے علاوہ کچھ نہ بچے۔ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ سیال کی گرم سانسیں ہانی کا چہرہ جھلسا رہی تھی، مگر اس وقت ہانی بھی بنا اس سے دور ہونے کی کوشش کیے غصے اور اشتعال انگیز نظروں سے سیال کو گھور رہی تھی۔ سیال کی بات پر ہانی نے زخمی نظروں سے اسے دیکھتے اس کا کالر اپنی مٹھی میں دبوچتے سیال کا چہرہ اپنے مزید قریب کرتے اس کے سحر انگیز آنکھوں میں جھانکا تھا، جو اس وقت ہانی کو سب سے بڑی فریبی لگی تھی۔ اتنے ٹائم سے وہ انہی سے ہی تو دھوکہ کھاتی آئی تھی، تو اگر یہ سب جھوٹ ہے تو بولو کیا ہے سچ؟ کیسے اور کب سے جانتے ہو اینا کو؟ کیا رشتہ ہے تمہارا؟ ایسے جو بھی ہے تم لوگوں کے درمیان مجھے کیوں نہیں بتایا؟
مجھ سے کیوں چھپائی یہ سب؟ کیا اینا کی دوستی بھی دھوکہ تھی؟ وہ بھی کیا تمہارے کہنے پر میرے پاس آئی تھی؟ کیا وہ بھی تمہاری پلاننگ کا کوئی حصہ تھا؟ ہانی جس قدر تکلیف میں تھی اس کے الفاظ اس سے کہیں زیادہ تکلیف سیال خان کو پہنچا گئے تھے۔ سیال نے ہانی کی بالوں کو گدی پر ہاتھ رکھتے اس کا چہرہ اپنے قریب ترکا لیا تھا۔ کہ سیال کے بولنے پر اس کے لب ہانی کے چہرے سے ٹچ ہوئے تھے۔ بہت غلط کر رہی ہو ہانی تم۔ سیال خان پر شک کر کے تمہیں میرے بارے میں جو لگ رہا ہے ٹھیک ہے سمجھو وہی۔ اگر تم یوں بنا شک کیے مجھ سے آرام سے پوچھتی تو میں سب سچ سچ بتا دیتا تمہیں، جو کہ آج میں تمہیں بتانے والا تھا۔ لیکن یہ سب کر کے تم نے اپنے اور میرے درمیان، اپنے اور میرے دونوں کے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ میں سیال خان جس نے کبھی اپنے کیے پر کسی کو جسٹیفیکیشن نہیں دی، صرف تمہیں وہ حق دیا تھا۔ سیال خان ہانی کو ہر سوال پر وضاحت مانگنے کا حق دے چکا تھا، مگر اس ہانی کو نہیں، اپنی پہلے والی ہانی کو جسے مجھ پر بھروسہ تھا۔ تمہیں جو میرے بارے میں سوچنا ہے سوچو، اب میں تمہیں کسی قسم کی کوئی وضاحت نہیں دوں گا۔ جن کی بات پر یقین کر کے تم نے مجھ پر شک کیا ہے نا، اب اس بات کے سچ یا جھوٹ ہونے کی تصدیق بھی انہی سے مانگنا۔ اپنی بات کہہ کر سیال خان کو جھٹکے سے اس سے جدا کرتا روم سے باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ ہانی توازن برقرار نہ رکھ پاتے پیچھے موجود بیڈ پر جا لگی تھی۔ اس کے جذبات اور احساسات بالکل منجمد ہو چکے تھے۔ اسے لگ رہا تھا اس قدر اذیت پر اس کا دل پھٹ جائے گا۔ سیال کو شدید بپھڑے ہوئے انداز میں باہر نکلتا دیکھ اینا جلدی سے اس کے سامنے آئی تھی۔ اینا میں اس وقت کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ سیال نے ہاتھ اٹھا کر اینا کو روک دیا تھا۔ مگر بھائی آپ نے ہانی کو کلیئر کیوں نہیں کیا کہ جیسا وہ سمجھ رہی ہے ویسا کچھ نہیں؟ ہم نے اسے دھوکہ نہیں دیا، بیوقوف نہیں بنایا، اسے مس گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ اینا سے اپنے دوست سب سے عزیز لوگوں کو اپنی وجہ سے عزیز میں ہونا کسی سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اسے جتنا غلط سوچنا ہے، مجھ پر جتنا شک کرنا ہے کرنے دو، نہ تم اور نہ گھر والے میں سے کوئی اور اس کے آگے ہمارا رشتہ کلیئر کرے گا۔ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں ہانی کس حد تک دوسروں کی باتیں سن کر مجھ سے نفرت کر سکتی ہے اور میرے خلاف جا سکتی ہے۔ سیال سرخ ہوتی آنکھوں سے اینا کو اپنا فیصلہ سناتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ اینا بے بسی سے وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کا دل چاہتا خود کو ہی ختم کر لے، جو سیال اور ہانی کے درمیان دوریاں لانے کی اصل وجہ تھی۔